السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14، 11، 12، 13 اور 14 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی۔ اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسے چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں، اور اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور اس کے طرز عمل کے بارے میں کچھ تبصرہ فرمایا ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ انسان بھلائی مانگنے میں، وہ چاہے دنیا کی کوئی بھی بھلائی ہو، اور فائدے اٹھانے کے لیے بہت جلدی کرتا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ چاہتا ہے اسے جلد از جلد اچھائیاں مل جائیں، فائدے حاصل ہو جائیں، نعمتیں مل جائیں، آرام مل جائے، صحتیابی مل جائے، خوشحالی مل جائے۔ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ہم سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے۔ یعنی ظاہر ہے کہ انسان بھلائیاں مانگتا ہے، ساتھ ساتھ غلطیاں بھی کرتا ہے، زیادتیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، لیکن انسان کو سزا دینے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جلدی نہیں کرتے، ہم مہلت دیتے ہیں، حتی الامکان ان کو گنجائش دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح جلدی کرتے جیسے انسان بھلائی کے لیے جلدی کرتا ہے، ہم سزا دینے میں جلدی کرتے تو یہ ان کو مہلت پھر نہ ملتی۔ وہ جیسے ہی گناہ کرتے ان کو فوراً اس کی سزا مل جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ ہمارے حق میں بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا۔ اور پھر یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ سدھرنا نہیں چاہتے یا سدھرنے کی کوشش نہیں کرتے، پھر ان کو ہم بھٹکنے ہی دیتے ہیں کہ وہ بھٹکتے رہیں اور اپنے گناہوں میں پھر بڑھتے چلے جائیں، اور پھر آخر میں جب وہ حد سے گزر جائیں تو پھر ان کی رسی کھینچ لی جائے اور پھر ان پہ سزا نافذ کر دی جائے۔ پھر انسان کی ایک اور فطرت اور اس کی عادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ہمارا خالق ہے، ہماری فطرت کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ انسان کیسا ہے اور کیا کرتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی سخت وقت آتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو پھر ہم کو بہت یاد کرتا ہے۔ لیٹے بیٹھے کھڑے چلتے پھرتے پھر وہ ہمیں بہت یاد کرتا ہے۔ اس وقت ہم یاد آتے ہیں اس کو، اور فرما رہے ہیں کہ لیکن جب ہم مصیبت ٹال دیتے ہیں، اس پریشانی سے نجات دیتے ہیں، بیماری سے نجات دیتے ہیں، تو پھر وہ ہماری طرف سے غافل ہو جاتا ہے
اور اتنا غافل ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں یاد ہی نہیں کیا تھا، کبھی مصیبت اس پہ آئی نہیں اور کبھی اس نے یاد ہی نہیں کیا. تو اس طرح کی حرکتیں انسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے پھر اس کے کرتوت اچھے بنا کے دکھائی دی جاتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھنے لگتا ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے. لیکن یہ انسان کے حق میں اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب پھر کسی کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس کے کرتوت اس کو اچھے لگنے لگتے ہیں تو پھر وہ تباہی اس کا مقدر ہو جاتی ہے. اس انجام سے پہلے انسان کو سمجھ جانا چاہیے اور اپنی سدھار کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے کی قوموں کو اسی طرح ہلاک کیا گیا ہے. یعنی وہ اپنے بدعمالیوں میں بڑھتے چلے گئے اور اپنے اعمالیوں کی بدنمائی کو، خرابیوں کو انہوں نے نہیں سمجھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا اور تباہ برباد ہو گئی وہ قومیں، اور مجرموں کو ان کے جرم کی سزا مل گئی. تو ایسے لوگوں کے انجام سے انسان کو بچنا چاہیے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اب تم کو زمین میں جگہ دی ہے. یہ جملہ تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو، یہ جملہ ہر وقت قیامت تک کے لیے ہر قوم کے لیے ہے. یعنی وہ اس بات پر غور کرے کہ اب یہ اس کا وقت ہے، عمل کا وقت ہے. تو اس لیے چاہیے کہ پچھلی قوموں کے اس انجام سے سبق لے اور اپنا عمل سیدھا کر لے. یہ ایک بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سے جملے میں ہر دور کے انسان کو آگاہ کر دیا ہے اور اس سے مخاطب کو کہا کہ اب یہ تمہارا وقت ہے، تمہارے عمل کا وقت ہے. اب ہم دیکھیں گے تم کیسا عمل کرتے ہو، کیا پچھلی نادان قوموں کی طرح غلطیاں کر کے سزا پاتے ہو یا اچھے اعمال کر کے ہماری بخشش کے حقدار بنتے ہو. تو اب یہ ہر قوم کو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا رویہ اختیار کرے اور کیسا عمل اختیار کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو ان آیتوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچنے کی اور زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ بزرگ برتر کی بارگاہ میں ہمیں مقبولیت مل جائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.